نگاہ ششدر ہے عقل حیران، یہ کون محفل سجا رہے ہیں کہ نگاہ ششدر ہے عقل حیران، یہ کون محفل سجا رہے ہیں، یہ کون محفل سجا رہے ہیں، یہ پیڑ پودے یہ گل یہ بوٹے، یہ پیڑ پودے یہ گل یہ بوٹے، ستارے بھی مسکرا رہے ہیں، نگاہ ششدر ہے عقل حیران، یہ کون محفل جگا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت امیر نے ہم سبوں کو اپنے دیدار کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ موقع بار بار عطا فرمائے، اور تمام باشندگان سپول کی طرف سے ہم حضرت پیر شریعت کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سبوں کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو شکر ہے اس رب کا جس نے عمارت کی مناسبت سے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کا موقع دیا تاکہ ہم لوگ عمارت کی فکر کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو آج کے دن یہاں اتنے شوق اور محبت سے جمع ہوئے ہیں۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ میں بہت شکر گزار ہوں، مشکور ہوں منتظمین کا، تمام منتظمین کا جنہوں نے اس اجلاس کو منعقد کیا۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً، جزاکم اللہ خیرا۔ اولاً میں بہت معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں وقت سے بہت دیر سے آیا ہوں۔ اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو وقت دیا جائے میں اس پہ آؤں، لیکن یہ میری غلطی ہے کہ دیر ہوتی چلی گئی اور میں اس کو روکنے میں ناکامیاب رہا۔ یہ قیادت کی غلطی ہے جو میری غلطی ہے۔ مجھے کہیں قافلے کو رکنے نہیں دینا چاہیے تھا اور میں نے اپنے قافلے کو رکنے دیا۔ یہ میری غلطی ہے، اس سے میں نے سیکھا ہے، انشاءاللہ آگے یہ والی غلطی نہیں ہوگی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے۔ دیکھیے، مجھے پتہ ہے کہ نماز 1:30 بجے ہونی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اتنی جلدی ختم کر دوں کہ وضو کا وقت رہے انشاءاللہ۔ عمارت کی فکر کے بارے میں ابھی آپ لوگوں نے مختلف واعظین سے سنا، سمجھا، الحمدللہ اس کا عیادہ ہوا۔ عمارت کے فکر کا عیادہ ہوتے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ عمارت ہماری زندگی میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہے، عمارت ایک مسلمان کی اسلامی زندگی میں کتنا اہم رول کرتی ہے۔ یعنی مسلمان ہونا ایک چیز ہے اور اسلامی زندگی گزارنا ایک مختلف چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عمارت کا یہ ماڈل پورے دنیا میں مثال ہے۔ جہاں جہاں بھی ڈیموکریسی قائم ہوئی یا ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی اور نظام قائم ہوا، وہاں وہاں عمارت کے اس ماڈل کی اپلیکیشن بہت مناسب اور موزوں ہے۔ اگر عمارت نہیں ہو تو ہماری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر عمارت نہیں ہو تو آپ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں قائم کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر عمارت نہیں ہو تو آپ اس مسجد میں جمعہ کی نماز قائم نہیں کر سکتے، آپ عیدین کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کم از کم یہ 2 وقت تو پڑھ جانا ہے۔
اور اس کے بعد جو فرق ہے وہ اجتماعی زندگی کا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن کی تمام دلائل آپ نے ابھی سنی۔ تو یہ سب سے اہم اور بنیادی حصہ ہے اسلامی زندگی گزارنے کا۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہم لوگوں کو یہ موقع نصیب ہے کہ ہم لوگ اجتماعیت کے ساتھ اپنی زندگی اسلام کے سائے میں گزار سکتے ہیں، اسلام کے طریقے پر گزار سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اب کچھ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عمارت کس کے لیے ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے اس میں کہ عمارت ہر مسلک کے لوگوں کی ہے۔ یعنی اگر آپ میں سے کوئی حضرات کچھ لوگ اگر شیعہ ہیں تو عمارت ان کی ہے، اور سنی ہیں تو عمارت ان کی ہے، اہل حدیث ہیں تو عمارت آپ کی ہے، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو عمارت آپ کی ہے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں تو عمارت آپ کی ہے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کسی بھی مسلک کے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو عمارت آپ کی ہے، عمارت پر آپ کا حق ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ عمارت کسی ایک مسلک کی نہیں، عمارت مسلمانوں کی ہے، عمارت مسلمانوں کی ہے، اور اس کے بعد عمارت ہر اس شخص کی ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہو یا نہیں پڑھ رہا ہو، ہر اس شخص کی ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہو یا نہیں پڑھ رہا ہو، جو عمارت کی مدد چاہتا ہے۔ اور میں تو اس کو ایک ہاتھ آگے بڑھا کے کہتا ہوں، عمارت ہر اس شخص کی بھی ہے جو عمارت کو نہیں چاہتا ہے، جو عمارت کو نہیں مانتا ہے، جو عمارت کا مخالف ہے، عمارت اس کی بھی ہے، کیونکہ جب اس کے حق پر غاصبانہ حملہ ہوگا تو عمارت اس کی دفاع میں کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ تو عمارت ایک مکمل اجتماعیت کا نظام ہے انشاءاللہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو یہاں موجود ہیں ان تک میرے اس پیغام کو لے جائیں کہ عمارت ان کی بھی ہے، اور آپ تمام حضرات عمارت کے ساتھ جڑیں۔ عمارت کی تنظیم اسی لیے بنائی گئی ہے، عمارت کی تنظیم بلاک کے لیول سے لے کر کے پنچایت کے لیول سے لے کر کے اس کے اوپر شہر اور ضلع ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں جہاں نہیں ہے آپ لوگوں کی ضرورت ہے اور عمارت کی ضرورت ہے کہ اس تنظیم کو منظم کیا جائے اور تنظیم کو آگے بڑھایا جائے۔ تنظیم کے ہونے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک پارٹی کو جس نے صرف اپنی تنظیم کی قوت کی وجہ سے حکومت بنا لی ہے، اور ان جگہوں پہ حکومت بنا لی ہے جہاں پہ ان کو ووٹ ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا، ہے نا؟ تو اگر تنظیم مضبوط رہے گی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل ملے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو آپ کی ترقی کے لیے اور آپ کی دفاع کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، دونوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ اور نوٹس کیجئے، میں نے پہلے ترقی کہا پھر بعد میں تحفظ کہا، ایسا نہیں کہا کہ عمارت شریعہ تحفظ کے لیے ہے۔ تحفظ نہیں، جب تک ترقی نہیں ہوگی تحفظ نہیں ہوگا، جب تک ترقی نہیں ہوگی تحفظ نہیں ہوگا۔ اگر 4 لین کی فری وے ہے اور اس میں آپ کھڑے ہو جائیں تو کچلے جائیں گے، اگر رک جائیں گے تو کچلے جائیں گے۔ یہ ہے تحفظ کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم رک گئے ہیں، ہم کو بچاؤ۔ اگر ترقی پذیر رہیں گے تو تحفظ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اگر ترقی پذیر رہیں گے تو تحفظ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ تحفظ کیسے ہو انشاءاللہ، میرا مطلب ترقی کیسے ہو انشاءاللہ۔ اب چند باتیں وقت کی مناسبت سے میں کرنا چاہتا ہوں تعلیم کے سلسلے میں، حالانکہ دارالقضاء کے سلسلے میں مجھے بات کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے۔ تعلیم آپ سب لوگ جانتے ہیں، تقریباً 20-21 سال پہلے 2005 میں سچر کمیٹی بنائی گئی، 2006 میں اس نے اپنی رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا، اور آج 2021 ہے، 16-17 سال ہو گئے۔ اس کے بعد کنڈو کمیٹی آئی، رنگناتھ مشرا کمیشن آئی، یہ ساری چیزیں آتی چلی گئیں۔ اکثر لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ دکھ رہے ہیں مجھے، اکثر لوگ مجھے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ دکھ رہے ہیں۔ میں صرف آپ کے دل کو
تھوڑا سا صحیح طریقے سے دھکا لگانے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے سچر کمیٹی رپورٹ پڑھا ہے؟ 460 پیج کی رپورٹ ہے تقریباً، آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ 1 2 3 4 تو 10 20 دیا، 20 سے زیادہ نہیں، یہی ہے نا 460 پیج کی رپورٹ۔ سوچئے جو رپورٹ آپ کے لیے بنائی گئی، آپ چاہتے ہیں ترقی، آپ چاہتے ہیں تعلیم، آپ چاہتے ہیں نوکری، آپ چاہتے ہیں سکون، آپ چاہتے ہیں اچھا اور حلال معاش، ان سب چیزوں پر جو رپورٹ بنائی گئی وہ اس تعلیم یافتہ کمیٹی، اس تعلیم یافتہ گروپ میں صرف 20 لوگوں نے پڑھی ہے۔ تو ایسے تو کام نہیں چلے گا، ہم لوگوں کو ایک ثقافت، ایک کلچر بنانا پڑے گا جہاں ہم لوگ پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں۔ اگر ہم لوگ ہر روز 10-20 صفحے نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں پیچھے جا رہا ہوں، چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، جب تک کہ آپ 100 پار نہیں کر گئے ہیں آپ پہ رعایت نہیں ہے۔ اگر 100 پار آپ نے نہیں کیا تو آپ کو ہر روز 10-20 صفحہ کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ آپ کو اپنے بچوں کے سامنے گھر میں پڑھتے ہوئے دکھنا چاہیے، ہر روز اس کو عادت بنائیے کہ بچوں کے سامنے پڑھیے، چاہے میگزین ہی کیوں نہ پڑھیے، لیکن بچوں کے سامنے پڑھیے اور ہر روز پڑھیے۔ جب میں ابھی اس گروپ سے پوچھ سکتا ہوں، سب خیریت؟ اچھا، میں ابھی اس گروپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں جو بچے ہیں وہ آپ کے اسمارٹ فون کو لینا آپ کے ہاتھ سے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ جب آپ دیکھتے ہیں تو سب کہیں گے ہاں چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین کی اہمیت کس چیز پر ہے، وہ ایسے کر کے والد بیٹھے ہوئے ہیں اور بچہ یہاں پہ کھیل رہا ہے، اہلیہ وہاں کھانا پکا رہی ہے، لیکن والد کی نگاہ کہیں اور نہیں جا رہی ہے، وہ یہیں پر ہے، مرکوز ہے نا۔ تو بچہ اس کو دیکھتا ہے کہ والد کی اہمیت کہاں ہے، والد کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں؟ والد اسمارٹ فون کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اگر والد نے کتاب کو اہمیت دی ہوتی تو بچہ پڑھتا، بچی پڑھتی۔ تو اہمیت دیجیے پڑھنے کو، پڑھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہر وہ کلچر جس نے پڑھائی چھوڑی وہ تباہ ہو گیا، تاریخ میں ہر وہ کلچر جس نے پڑھائی چھوڑی وہ تباہ ہو گیا۔ اور اچھا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، MA کر لیا، BEd کر لیا تو چیزیں ٹھیک ٹھاک ہو گئی، یعنی اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم وہاں کے بعد شروع ہوتی ہے، MA کرنے کے بعد، MSc کرنے کے بعد ایکچولی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پڑھنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا چیز نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہے کہ ہمارے 25% بچے نہ اسکول جا رہے ہیں نہ مدرسے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ صرف 3.5% علی الاکثر، زیادہ سے زیادہ صرف 3.5% بچے مدرسے میں جاتے ہیں، باقی سب یا تو اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، اور صرف 100 میں 17 بچوں کو ہم لوگ 10ویں جماعت پاس کروا پا رہے ہیں، 100 میں صرف 17 بچوں کو، اور ان 17 میں صرف 4 کو ہم لوگ بیچلر تک کو، یعنی BSc BA وغیرہ کروا پا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس IAS نہیں ہے، IFS نہیں ہے۔ ارے بھائی، پول اتنا چھوٹا ہے تو IAS IPS IFS بن کے کہاں سے آئے گا؟ پول اتنا چھوٹا ہے کہ بنے گا کہاں سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر 4 ہی بچے آپ کے کمپیٹ کر رہے ہیں تو بنیں گے کہاں سے؟ نہیں بن سکتے نا، نمبر نہیں آ سکتا۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پہلی جماعت سے پہلے کی جو پڑھائی ہے، جسے ہم لوگ ابتدائی تعلیم کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں کہ بچے کشتی بناؤ، کشتی بن گئی، اگر نیچے نقطہ لگا دو تو با، کشتی بناؤ، کشتی بن گئی، اوپر 2 نقطہ لگاؤ تو تا، 3 نقطہ لگاؤ تو سا۔
اگر یہ ہم لوگ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تب بچوں کے اندر تعلیم کی وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ بچے ایلیمنٹری کے بعد مڈل اسکول جب جائیں گے تو ان کا دل لگے گا، اور ٹھیک یہی کام ہائی اسکول میں ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کلچر آف ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ایکسپلوریشن وہ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ امارت شرعیہ نے ابھی ہم لوگوں کی میٹنگ میں ہم لوگوں نے اس بات کا عزم کیا ہے، جس میں آپ تمام حضرات نے، چونکہ امارت شرعیہ نے کیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں نے اس عزم کو کیا ہے کہ ہم لوگ ہر چند کچھ محلے کو ملا کر کے مکتب قائم کریں گے، اور اس مکتب میں تمام قسم کی پڑھائی ہوگی۔ اس میں قرآن بھی پڑھایا جائے گا، اس میں بچوں کو تجوید پڑھائی جائے گی، بچوں کو اردو پڑھائی جائے گی، عربی پڑھائی جائے گی، اور حساب، ریاضیات وغیرہ وغیرہ جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے جو اس بچے کی فہم کو اپنے لیول پہ سمجھنے کے لیے کافی ہو، وہ تمام سبجیکٹس پڑھائے جائیں۔ پھر اس کے بعد مڈل اسکول قائم کیا جائے اور ہائی اسکول قائم کیا جائے۔ تو ارادہ یہ ہے کہ ہزاروں انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون رہا تو مکاتب قائم کیے جائیں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک، اور زیادہ کی تو خیر لمٹ نہیں ہے، ریزیڈینشل عمارت پبلک اسکول قائم کیا جائے جس میں تمام قسم کی تعلیم دی جائے باذن اللہ تعالی۔ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں مجبور ہوں یہاں پر رکنے کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے 1 منٹ کے لیے عمارت کے لیے دعا کر لیں، مسلمانوں کے لیے دعا کر لیں، تعلیم کے لیے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اللہ